ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کی تمام جو ریکویسٹ ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج اسلامک اسٹڈی یعنی اسلامیات اور ایتھکس اسلامیات اور اخلاقیات دونوں کے جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، ان کو ترتیب دیا ہے، چونکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس بارے میں بڑے ہمیں میسیجز آ رہے تھے کہ اس بارے میں بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا اسلامیات کا پیپر جو ہے فار دا مسلمز، وہ اس میں سے آپ نے جو ہے وہ 5 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور ان 5 کوسچنز میں سے بھی آپ کو جو ہے وہ چوائس ہوتی ہے۔ یہ پیپر جو ہے آپ کا 60 مارکس کا ہے، اور یہ 2 گھنٹے میں آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ٹوٹل 5 کوسچن ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو جو ہے آج اس کی ایک ترتیب اور اس کا ایک تھیم سمجھانا ہے کہ یہ اسلامیات جو ہے وہ کیسے آپ اس میں سے پاس ہو سکتے ہیں یا بہترین نمبر لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسٹوڈنٹس ٹوٹل 5 کوسچن ہیں۔ اس کا جو کوسچن نمبر 1 ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوالات کے جوابات۔ یہ 10 نمبر کا آپ کا جو ہے وہ سوال ہوتا ہے۔ یہ شارٹ کوسچننگ ہوتی ہے، اور یہ آپ کے سلیبس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے نصاب میں سے یعنی پورے سلیبس میں سے اس میں جو ہے وہ چوائس کی جاتی ہے۔ تو یہ والا جو پہلا کوسچن ہے جو شارٹ کوسچننگ پہ مشتمل ہے، اس کے بارے میں جو ہے کوئی چیز شارٹ کرنا وہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ یہ پورے سلیبس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ہم آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ شارٹ نہیں کرنے کا کہیں گے، چونکہ 1 نمبر ہے وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا اگر آپ نے کوئی بھی پورشن اپنا جو ہے وہ سکپ کیا ہے۔ ہاں، اس کے جو امپورٹنٹ آئیڈیاز ہیں وہ آپ کو سمجھنا چاہیے، جیسے توحید ہے، مساک مدینہ ہے، خطبہ حجت الوداع ہے، اور اسلامی اور مغربی تہذیب ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے اس کے سارے کنسپٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے کوسچن نمبر 1 کے اندر، وہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کی گرامر ہے۔ گرامر میں آپ کو جو ہے وہ عبور حاصل ہونا چاہیے، چونکہ 2 سے 3 کوسچن جو ہیں آپ کے شارٹ کوسچننگ کے وہ گرامر کے ہوتے ہیں۔ تو گرامر میں سے آپ نے فعل ماضی اور مضارع، یہ ایک جو ہے وہ کنسپٹ یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ فعل امر اور فعل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہے۔ اس کے علاوہ مرکب اضافی اور توصیفی ہے۔ اس کے علاوہ ضمیر ہے یعنی پروناؤنز۔ اس کے علاوہ حروف الجر ہے۔ تو یہ سارے جو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کی گرامر ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ گرامر کا پورشن چھوڑ دیں گے تو آپ کو 2 سے 3 آپ کے جو شارٹ کوسچننگ ہے وہ مس ہونے کا چانس ہے۔ تو لہٰذا اس پورشن کو کرنے کے لیے آپ کو پورے کا پورا جو مین آئیڈیاز ہیں، چاہے وہ حدیث میں سے ہیں، چاہے وہ آپ کے آیات مبارکہ میں سے ہیں، چاہے وہ سیرت النبی سے ہیں، چاہے وہ اسلامی تہذیب سے ہیں، یہ آپ کو جو ہے وہ سارے کا سارا اس کا آئیڈیا لینا ہے۔ کوسچن نمبر 2 پہ چلتے ہیں، وہ ہے آیات مبارکہ۔ یہ آیات مبارکہ جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہوتا ہے۔ یہ 3 آیات آپ کو آتی ہیں، جن میں سے آپ نے 2 کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس 2 کے جو ہیں وہ 20 نمبر ہوتے ہیں، یعنی 10-10 نمبر کا آپ کا یہ ایک پورشن ہوتا ہے۔ تو آیات مبارکہ کا جو ہے وہ ہم نے ایک آپ کے لیے حل ڈھونڈا ہے۔ ہم نے بڑی محنت سے جو ہے وہ آپ کے لیے یہ لے کے آ رہے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے آیات مبارکہ، یاد رکھیے گا ہمارے پاس جو ہے وہ 4 بڑے اہم آیات مبارکہ ہیں جو سورہ مبارکہ ہیں، ان میں سے جو آیات لی گئی ہیں۔ سب سے اہم جو ہے ان 4 کا ذرا سن لیں۔ سورۃ الانعام، سورہ الانعام جو ہے سورہ نمبر 6 ہے قرآن پاک کی، انتہائی اہم ہے، اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ نمبر 2 سورہ الاحزاب، سورہ الاحزاب جو ہے وہ 33 سورہ ہے، اور یہ بھی آپ نے ضرور اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور سورہ حجرات جو ہے 49 سورہ حجرات، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ یہ 3 جو ہے وہ سورہ مبارکہ کی جو آیات آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، ان کو اگر آپ یاد رکھتے ہیں
तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी आपको जो 2 आपने आयात मुबारका का तर्जुमा तशरीह करना है वो इंशाल्लाह इसमें से आ जाएगा। इसके साथ अजाफी तौर पे जो है वो अल फुरकान आपने जरूर कर लेनी है। 3 तो इंतहाई अहम है ना, सूरह इनाम है, सूरह अहज़ाब है, सूरह हुजरात है, ये तो इंतहाई अहम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है सूरह फुरकान का भी ले लीजिएगा आप, जो सूरह नंबर 25 है कुरान पाक की, ठीक है जी। तो ये आयात मुबारका है जी, इसका हमने जो है वो आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया है। इसमें से अब मजीद जो है वो शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए कि ये आयत कर लें, ये आयत कर लें। जो आपके सिलेबस में आयात मुबारका आई हैं इन सूरा की, वो सारी आपने करनी है, उनमें से कोई आयत आपने नहीं छोड़नी। इसके अलावा अहादीस मुबारका अगला जो सवाल है, डियर स्टूडेंट्स, ये 2 अहादीस आपको आती हैं, 2 में से एक आपने जो है वो इंतखाब करना है और उसका तर्जुमा और तशरीह लिखना होता है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको जो है मैं एक आइडिया दे दूं। आपके सिलेबस के अंदर 4 बड़ी अहम चीजें जो हैं वो अहादीस मुबारका बताई गई हैं। 4 बड़ी अहम हैं, बड़ी अहम जो हैं वो कलेक्शन है। एक है बुखारी शरीफ, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा तिरमिज़ी और चौथा है मुत्तफ़क़ अलैह। ये 4 जो हैं इनमें से वो बहुत ज्यादा चीजों को पूछता है। ये 4 कलेक्शंस मैंने आपको बताई हैं, इसमें से तिरमिज़ी की 5 अहादीस हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, बुखारी की 6 अहादीस हैं, मुस्लिम की भी 6 हैं और मुत्तफ़क़ अलैह भी 6 हैं। मैंने जो बड़ी मेहनत करके जो है आपके लिए कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, सारा ओवरऑल देखने के बाद, यानी 2017 से लेके 2021 तक जो हमने पूरा इसको खंगाला है, उसमें से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर आप तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ, अगर आप इन तीनों की अहादीस जो हैं वो कर लेते हैं, जो कि टोटल जो है वो बन रही है जी 17 जो अहादीस बन रही हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बड़े अच्छे तरीके से ये पोर्शन भी जो है वो अपना क्लियर कर लेंगे। यानी 3 तिरमिज़ी, मुस्लिम और बुखारी, इन तमाम की जो अहादीस हैं टोटल 17 बनती हैं इनको मिला के, तो उनमें से कोई भी मिस नहीं करनी। इन तीनों को अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका आयते ये जो अहादीस मुबारका है ये पोर्शन आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई इसमें भी मुत्तफिक नहीं है तो फिर मुत्तफ़क़ अलैह को देख लीजिएगा, उसको भी शामिल कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो पोर्शन आपने नहीं करना। ये 3 भी कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ मजीद इसमें से ऐड करना चाहते हैं तो फिर मुत्तफ़क़ अलैह को ऐड कर लीजिएगा, अदर दैन किसी और को नहीं देखना, ठीक है। ये था जी हमारा अहादीस मुबारका के हवाले से। इसके बाद ये स्टूडेंट जो है वो अगला जो हमारे पास सवाल आता है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें से आपको डियर स्टूडेंट्स 2 सवाल आते हैं, यानी चॉइस होती है, 2 में से आपने एक की चॉइस लेनी है और ये आपके जो है वो 10 नंबर होते हैं। यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से 2 सवाल आते हैं और उसमें से आपने एक की चॉइस लेनी होती है और ये 10 नंबर का होता है। यहां पे जो है वो आपको मैं बड़े अहम सवालात जो बता दूं वो ये है जी, नंबर 1 तज़किया-ए नफ्स का नबवी मिनहाज और अमली नमूने, एक ये करना है। दूसरा तमीर सीरत और शख्सियत का नबवी मिनहाज और अमली नमूने। तीसरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिकमत इनकलाब, इसके ऊपर नोट भी लिखना आ सकता है, और हिकमत इनकलाब जो है उनके ऊपर भी नोट लिखना आ सकता है, मसलन खुतबा, हुज्जतुल वदा, सुलह हुदैबिया और मिसाके मदीना। ये जो हैं वो चीजें आपको बार बार वो पूछ रहा है, तो अगर आप ये 3 ही कर लेंगे तो आपका सीरतुन नबी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें से एक सवाल अटेम्प्ट करने के काबिल हो सकते हैं। इसके साथ अगर आपने कोई अजाफी ऐड करना है, आप चाहते हैं कि कोई अजाफी हो जाए, तो वो डियर स्टूडेंट्स मुतालिया सीरत की ज़रूरत और अहमियत है। अदरवाइज ये 3 कॉन्सेप्ट भी आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा।
اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے جی 5واں سوال، اسلامی تہذیب اور ثقافت۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت، مغربی تہذیب اور ثقافت، اس میں سے آپ کو جو ہے وہ 2 سوال آتے ہیں، 2 میں سے آپ نے ایک کو چوائس کرنا ہوتا ہے، یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ یا آپ اسلامی تہذیب اور ثقافت کر لیں یا آپ مغربی تہذیب اور ثقافت کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اسلامی تہذیب اور ثقافت کو ہی کرتے ہیں تو یہ آپ کا پیپر جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے، آپ کا سوال جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اسلامی تہذیب اور ثقافت کے خصائص، یعنی اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس میں عدل اور اجتماعیت جو ہے اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے توحید، روحانیت، تصور مسئولیت، یہ بھی جو ہے پوچھا گیا ہے بہت دفعہ۔ پھر اس کے بعد بہت اہم سوال یہ ہے، اسلامی تہذیب اور ثقافت کے علمی، سماجی اور فکری اثرات۔ یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا انشاءاللہ العزیز یہ پورشن جو ہے وہ ہر حال میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ مغربی اسلامی تہذیب کے کو چھوڑ کے آپ چاہتے ہیں مغربی تہذیب و ثقافت کو جو ہے وہاں سے اڈاپٹ کیا جائے، تو پھر اس میں ہے اس کے عالمی اثرات، یعنی مغربی تہذیب اور ثقافت کے عالمی اثرات اور مغربی تہذیب اور ثقافت کے خصائص اور اثرات۔ اس کے بعد تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ، تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ۔ تو ان دونوں میں سے اگر آپ اسلامی تہذیب کر لیتے ہیں یا مغربی کر لیتے ہیں تو آپ کا پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ کا سوال کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلامی کر لیں اور مغربی میں سے بھی کوئی چوائس کر لیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ مغربی کر لیں اور اسلامی سے بھی کوئی چوائس کر لیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے امپورٹنٹ کویسچن جو ہیں وہ آپ کو دے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے پاس اسلامک اسٹڈی کا جو امپورٹنٹ کویسچن تھے، بڑی ہم نے محنت سے جو ہے وہ آپ تک یہ لیکچر پہنچایا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اخلاقیات۔ ہمارے جو اخلاقیات فار دا نان مسلم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اخلاقیات میں سے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، تو سن لیں گے غور سے۔ اس میں آپ کو 6 کویسچن آنے ہیں اور 6 میں سے آپ نے 3 کویسچن جو ہیں وہ چوائس کرنے ہوتے ہیں، اور تینوں کے جو ہیں وہ 20-20 نمبر ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے 60 نمبر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے جو ہے وہ آپ کے لیے زبردست جو ہے وہ ایک پیکیج لایا ہوں 5 کویسچن کا۔ اس میں کون سے سب سے اہم ترین کویسچن 2017 سے 21 تک جو آ رہا ہے، اقلیتوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات، اقلیتوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات، یہ بڑا اہم ترین کویسچن ہے۔ نمبر 2، اخلاقی تعلیمات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اخلاقی تعلیمات اور احادیث نبویہ۔ تیسرا ہے جی اخلاقیات اور علم نفسیات کے باہمی تعلقات، اخلاقیات اور علم نفسیات کے باہمی تعلقات۔ اس کے بعد ہے جی بدھ مت کی اخلاقی تعلیمات، بدھ مت کی اخلاقی تعلیمات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ یہ 4 سوال بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ۔ اگر آپ یہ 4 بھی کرتے ہیں تو آپ کا پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ آسانی سے جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ایک 5واں اضافی بھی کرنا ہے تو وہ ہوگا جی مسیحت کی اخلاقی تعلیمات، مسیحت کی اخلاقی تعلیمات، یہ کر لیجیے گا، یہ 5 کویسچن کر لیں، الحمدللہ آپ کا اخلاقیات کا جو پورشن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اس کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں، بیل آئیکن بھی جو ہے اس کو پریس کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی مزید جو ہے وہ نوٹس کی ضرورت ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ حصہ زیادہ ایکسپلین کر دیا جائے، تو آپ ہمیں اپنے کویسچن بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی ویڈیوز کے اندر وہ آپ کی خواہش بھی پوری کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔